تک ہم نے چلا دیے، لیکن ہماری کی باتیں ہو گئی. ذرا 5 منٹ کی رپورٹ، 1 منٹ رپورٹ ہم دیکھ لیں بس. شاید صاحب ہم آتے ہیں اس سے ہم کیا سچ ہوتا ہے کڑوا، دیتا ہے زور کا جھٹکا، اور اس جھٹکے کو سہنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے بڑا دل گردہ. لیکن بھارت کے پاس اتنی ہمت کہاں کہ سچ سہ سکے. جیسی ہے سرکار ویسا ہی ہے بھارتی میڈیا. اپنی جنتا کو تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا. تیز اور اے بی پی کے مشترکہ ٹاکرے سے بھارت مخالف حصہ اڑن شروع ہو گیا، لیکن تیز کی اڑان نے وہ حصہ دبوچ لیا. پروگرام کے شروع میں پاکستانی میزبان احمد قریشی نے بھارتیوں کی دراندازی کا بھانڈا پھوڑا کہ 1950 میں آرگنائزڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو دہشت گردی میں شامل کرنا، یہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے درمیان میں لانا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، یہ کام انفارچونیٹلی بھارت نے شروع کیا افغانستان میں، لیکن اے بی پی نے یہ حصہ پروگرام سے نکال دیا. شیخ صاحب یہاں پہ ابھی صاحب میں انٹرویو کر رہا ہوں. ہم نے ایک بریک لینی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے ایک تھوڑی سی تاریخ میں کریکشن کرنی ہے. نان اسٹیٹ ایکٹر دہشت گردی جو ہے وہ کہاں شروع ہوئی تھی، کس نے شروع کی تھی؟ آپ نے 1980 اور جنرل ضیاء کا ذکر کیا تھا. تو اے بی پی نیوز اور جیو نیٹ ورک کے سوجنیہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہکار. پھر احمد قریشی نے بھارتی میڈیا کے پاکستان مخالف کلپ دکھائے. اسے بھی اے بی پی نے پروگرام سے نکال دیا. پروگرام کے 36ویں منٹ میں جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور منموہن سنگھ کی شرم الشیخ میں ملاقات کا ذکر ہوا تو احمد قریشی نے بتایا کہ اس ملاقات میں بھارتی سفارتکاروں کی دہشت گردوں سے ملاقات کی تصویریں دکھائی گئیں. شرم الشیخ کے اندر جو ملاقات ہوئی تھی، منموہن سنگھ صاحب تھے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے، گیلانی صاحب تھے، جو اس میں تصویریں جو میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ پکچرز دکھائی گئی ہیں بھارتی کچھ سفارتکار جو کابل میں موجود تھے، ان کی ملاقاتیں کچھ دہشت گردوں کے ساتھ افغانستان میں، وہ دہشت گرد جو بلوچستان میں ایکٹیو ہیں. اے بی پی نے اس بات کو بھی گول کر دیا. منموہن سنگھ نے اچھا یہ رپورٹ تھی، ہم رپورٹ دکھا رہے تھے کل کی کچھ کلپس جو ہیں جو ہماری باتیں تھی جو نکل گئی ہیں. میں ابھی سار ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ بھارت سے اے بی پی نیوز کی جو ہوسٹ ہے، میرے کو ہوسٹ ہیں، کالیگ ہے، وہاں سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، ان کے نام اور مہمان ساتھ ہیں. میں ذرا ڈسکشن جو ہم کر رہے تھے، جو ہم تبصرہ کر رہے تھے ابھی جو شیو شنکر مینن صاحب نے بریفنگ دی ہے نیو یارک میں، اس پہ کچھ آپ ہلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کی بریفنگ ہم نے سنا ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ 1 انچ کا پروگریس نہیں ہوا ہے فرام دا لاسٹ ٹائم دا ٹاکس ور بروکن آف. ان کا جو فکسیشن ہے ٹیررزم کے ساتھ اور کسی چیز کے اوپر وہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ ابھی تک یہ قائم ہے. اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کو جو ہم بھی اس کے وکٹم ہیں، اور یہ ٹیررسٹ کو جو ہمارے پرائم منسٹر کی میٹنگ کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں بائی اٹیکنگ انڈیا، ان کو اگر ہم کنٹرول کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بائی پولار کنڈیشن ہے ان کی، جو ہیلوائٹس آف دی انٹلیکٹ ہے. یہ تو ان کو اپنے آپ کو ایگزامن کرنے کے لیے سوچنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمارے مقصد کے خلاف. اے بی پی نیوز جو ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جوائنٹ براڈ کاسٹ ہے اس وقت. ویلکم بیک. ان کی تھوڑی سی بریک لمبی تھی ہم سے، تو دے جسٹ جوائنڈ اس. اب تک دونوں پکش جو ہیں کئی مدعوں پر ابھی سارے سب کچھ بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو نمنترن دیا. ہم سیدھے رخ کرنا چاہیں گے واپس اپنے جیو ٹی وی اسٹوڈیوز اسلام آباد میں جہاں موجود ہیں احمد قریشی. احمد، جو اس پریس کانفرنس سے بات نکل کے آئی ہے کہ پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف نے بھروسہ دلایا ہے کہ ممبئی کے دوشیوں کے خلاف جلد کارروائی ہوگی. یہ معاملہ کافی عرصے سے گھسٹ رہا ہے. ظفر ہلالی صاحب اگر اس بات کا جواب دینا چاہیں کہ ممبئی کے دوشیوں کے خلاف کارروائی ہوگی، ایسا بھروسہ نواز شریف نے دیا، اور ایسا لگ رہا ہے یہ معاملہ وہیں کا وہیں تھما ہوا ہے جو 2008 کو جب یہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد جس طرح کے ایشورنسز آئے تھے، ابھی بھی معاملہ وہیں لٹکا ہوا ہے. ظفر ہلالی صاحب. دیکھیے، ہم نے نواز شریف کے آنے کے پہلے ہم نے وداؤٹ پراپر ایویڈنس ہم نے حافظ سعید کو جیل میں ڈالا. ہم نے ہائی کورٹ نے ان کو رہا کیا، ہم پھر اپیل میں گئے سپریم کورٹ میں. 6 مہینے اس کو ہم نے جیل میں رہا. ہم نے کہا ثبوت دو ثبوت دو.
जिस किस्म का सबूत आया, फिर हमने कहा हमारे कोर्ट प्रोसीजर जो है, जो हमारा कोर्ट एविडेंस एक्सेप्ट करता है, वो नहीं कर सकता जब तक उसका विटनेसेस को क्रॉस क्वेश्चन ना हो। तो हमने फिर एक डेलीगेशन बनाया, फिर हमने कहा हमें हिंदुस्तान को जाना है। हिंदुस्तान को जाते जाते 2 दफे तो पोस्टपोनमेंट हो गई, पता नहीं क्यों। एक दफे उन्होंने हिंदुस्तान ने कहा कि हम तैयार नहीं है, दूसरे दफे टिकट नहीं मिल रहे थे। देखिए, बात असल ये है, जिन लोगों ने जाके वो दहशतगर्दी की है बंबई में हिंदुस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान को बहुत डैमेज किया है। हम चाहते हैं जानने के लिए कि कौन है ऐसे लोग जो जाके उधर ऐसा काम कर सकते हैं। मगर आप लोग इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, आप लोग एक वन पैरेलल ऑफ एक्यूजेशन शुरू कर देते हैं। ताज्जुब नहीं होता कि आज भी 5 साल बाद आप वही सवाल पूछ रहे हैं? आज भी 5 साल बाद आप वही सवाल पूछ रहा हूँ। आज का दिन हमारा कमीशन चाह रहा है। देखने को देखिए, नवाज शरीफ जो भी आपको कहे, नवाज शरीफ जो भी आपको कहे, कोर्ट के प्रोसीजर के बगैर ये प्रोसीड नहीं कर सकता है। क्वालिटी ऑफ एविडेंस है और कोर्ट के जो प्रोसीजर। हिलारी साहब, मैं आपको जरा रिमाइंड करवाऊंगा और अभिसार आपकी सुने बात ये, यहाँ पे इंटरपोल के नहीं, मैं अफजल साहब एक सेकंड बस, यहाँ पे इंटरपोल के चीफ आए थे 2009 में और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त के हमारे वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब के साथ। और उस वक्त जो है इंटरपोल के चीफ का ये हिलारी साहब कहना था कि हमें जो वही बात जो आप क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो इंडिया से आ रहा है वो अभी उस लेवल का नहीं है कि हम इससे प्रोग्रेस करें। तो इशू जो है वो कुछ हमारी तरफ है, कुछ आपकी तरफ है। मैं जरा क्वालिटी ऑफ एविडेंस जरा थोड़ा सा मुझे अगर आप बिल्कुल बताइए। कॉन्स्पिरेसी, हाँ मैं बताता हूँ आपको, कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान में हुई, उस कॉन्स्पिरेसी का खमियाजा हमने भुगता है। जो एविडेंस ढूंढनी है वो कहाँ मिलेगी? हिंदुस्तान में मिलेगी कॉन्स्पिरेसी की, या वो पाकिस्तान में मिलेगी? अगर आपकी जो पुलिस है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसमें वो अगर ठीक से काम करती तो वो एविडेंस पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी की ढूंढेगी। जो परपेट्रेटर्स थे वो हिंदुस्तान आए, कॉन्स्पिरेसी मैं आपसे अच्छा एक बात बताइए, वहाँ मुझे बताइए रशीद साहब मुझे बात जवाब देने आपके वहाँ है। अभी साहब जवाब पूरा करना साहब शेख साहब का। अच्छा मुझे बताइए, मुझे एक बात बता, आप दोनों तरफ जो कंडक्ट करें ना अपने लोगों, चलिए सर आप दोनों तरफ कांटेक्ट ना करें ना, हमें रखा हुआ है, आप अपनी बस के कंडक्टर हैं, आप इस तरह करेंगे तो इसी तरह की बातें होंगी। देखिए कोई शख्स ये नहीं, आप क्यों नहीं कंडक्टर बोल रहे हैं, लेकिन चला तो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है। कंडक्ट मैं कर रहा हूँ, सही कह रहे हैं वो। जी हाँ, जवाब दें। देखिए मेरी गुजारिश, जवाब दीजिए। देखिए जवाब सुने। जनरल वीके सिंह ने खुद इंकिशाफ किया है पिछले दिनों कि हमने TSD ने पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद को मारने के लिए जवाब चुके थे। शेख